شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نصر میں فرماتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں مس امینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے اپنے سلسلے واٹس دا بک سے میں آج جس کتاب کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ کتاب نے ایک رسالہ ہے جو کہ ماہانہ چھپتا ہے۔ ویسے تو یہ رسالہ بچوں کے لیے، مگر اس کو ہر عمر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور رسالے کا نام ہے ہمدرد نونہال۔ اس کے مدیر اعلیٰ خالد سلیم اشاد RG بلو کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے، اور اس رسالے کی قیمت، ماہانہ رسالے کی قیمت صرف 100 روپے ہے، اور جب کوئی خاص شمارہ آتا ہے تو اس کی 250 روپے ہوتی ہیں۔ یہ رسالہ معلوماتی خزانہ ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ یقین کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی اپنے بہت اچھے دوست، بہت مخلص ہمدرد کے بارے میں بات کریں، کیونکہ میرا بھی یہ بچپن کا دوست اور ساتھی رہا ہے۔ اس میں موجود کہانیوں میں معلومات سائنس، سیاروں، سیرگاہوں، ملکوں اور شہروں کی سیر نظموں پر مشتمل ہے۔ اب اس میں ایک اضافہ یہ کر دیا گیا ہے کہ آدھا رسالہ مکمل اردو میں اور آدھا رسالہ مکمل انگریزی میں ہوتا ہے، اور انگریزی بھی اتنی آسان کہ جو پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ قاری کی اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی نکلے گی، اور وہ لوگ جن کو کوئی انگریزی کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ملتی اچھی، وہ یقیناً اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنی انگریزی بول چال میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس رسالے میں ایسے ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، جس کو کھیل ہی کھیل میں جو بچوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور کچھ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے جو آج کل آپ کو کتابوں میں اتنی نہیں ملیں گی، مگر یہ بہت خوبصورت سائز ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں بہت خوبصورت تصویریں بھی ہوتی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھانے میں بہت مددگار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس رسالے کے اندر ایک خاص بات یہ کہ شروع سے اگر آپ اس کے بارے میں، یہ آج سے نہیں چھپ رہا، یہ بہت پرانا رسالہ ہے، مگر اب اس کے بارے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو کہ بچے اردو کی طرف، انگریزی کی طرف، کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ دیکھیے بہت ضروری ہے، یہ آج کل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف لائیں، اور اسکول کی کتابیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ظاہر ہے انہیں پاس ہونا ہے، مگر یہ جو ادر ایکٹیویٹیز ہے، ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز، ان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دوسری کتابیں پڑھیں، ان کے پاس معلومات ہو، کیونکہ آج کل کے بچوں کے پاس بالکل کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ رسالہ آپ اس کو اپنے گھر میں لگانے، یہ ماہانہ آتا ہے، اور 100 روپے تو کوئی قیمت ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے آج کل، وہ تو ہم کسی بھی چیز میں آسان کر دیتے ہیں، بچے چیز لینے جاتے ہیں تو 100 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس لیے قیمت تو اس کی ایسی جیسے نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں بھی اور انگریزی کا بھی، تاکہ وہ لوگ جس رسالے کو نہیں جانتے وہ جان جائیں گے کہ یہ رسالہ کتنا اچھا، اس میں الفاظ کتنے اچھے اور خوبصورت استعمال کیے جاتے ہیں، محاورہ اردو ہے جو کہ آج کل دور حاضر کی بہت ضرورت ہے۔ یہ حمد باری تعالیٰ سے 2 اشعار میں پڑھوں گی۔ کب خار و خس ہیں تیرے بیکار جانے والے، سامان ہے جہاں کے سب کام آنے والے، عقل و شعور سے بھی تو نے ہمیں نوازا، علم و ہنر بھی بخشے عزت بڑھانے والے، تاریکیوں کو تو نے تخلیق کر کے مولا، شمس و قمر بنائے ظلمت مٹانے والے۔ اب اسی طرح اگر اس کے مضامین کے بارے میں ہم دیکھیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور اس میں ایک مضمون ہے، یا آپ سمجھے کہ کہانی ہے ہاتھی کے بارے میں۔ ہاتھی ہمارا ساتھی۔ ہاتھی تو آپ نے چڑیا گھر سرکس میں دیکھا ہوگا، یہ بہت بھاری بھرکم اور لمبا چوڑا چوپایا ہے، جس کا زیادہ سے زیادہ وزن 6350 کلو گرام، لمبائی
24 فٹ اور قد 17 فٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خشکی کے تمام حیوانات میں اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، البتہ پانی کا جانور ویل ہاتھی سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ جانور ٹکر مار کر بڑی بڑی کشتیاں بھی سمندر میں غرق کر دیتا ہے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہاتھی دماغی طور پر بھی ذہین ہوتے ہیں۔ انسان اس ذہین جانور کو ہزاروں سال سے مختلف مقاصد کے لیے پالتا آ رہا ہے، کیونکہ اسے تربیت دینا آسان ہے۔ یہ انسان سے دوستی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بچوں کو بالکل ایک کہانی کی طرح معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم اس کا انگلش کا جو حصہ ہے اس میں دیکھیں، اس میں میں نے ایک جو انگلش پوئم ہے، آئی چوز دا انگلش پوئم نیم وائی انگلش از ہارڈ ٹو لرن. We will being with box. The plural is boxes, but the plural of ox is oxen, not oxes. One flow is a goose and two are called geese, yet the plural of moose is never called meese. You can find a long mouse on a house full of mice, but the plural of house is houses, not height. The plural of man is always man, but the plural of pen is never pen. This poem describes about the plural, singular and plurals. اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنی آسان انگلش ہے، اس میں آپ کو شاید سوچنا نہیں پڑے گا اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جو میں نے بتائی۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت کارگر ہوگا۔ اب اسی کا ایک مضمون ہے، میں آپ کو ایک کہانی ہے، اس کا نام ہے A Train Journey, written by Asma Anjum. Jamila and Banu stood at the railway station, waving goodbye to their mother. It was 9 a.m. She was traveling a local train to go to another town nearby for a doctor's appointment. I will be back by late afternoon, she told her daughters. Not to worry, Ma, I will take care of Banu. Jamila sensed the worry in her mother's voice. 12-year-old Jamila was looking after her 8-year-old sister Banu until their mother returned. They had come to see her off because they both loved train and the station was exciting place for them. اب دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی انگلش کتنی آسان ہے، جو کسی بھی جو پڑھنا چاہے واقعی اس کے لیے کتنی آسان ہے اس میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اس رسالے کو دیکھیں گے، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ انسان کو برین اسٹارمنگ یعنی سوچنے کے مثبت راہیں عطا کرتے ہیں۔ جب آپ سے پڑھیں گی آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اچھا ہے اور ہمارے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہ کہوں گی، جیسے ہمدرد کا روح افزا آپ گھر گھر میں تقریباً موجود ہوتا ہے، اسی طرح آپ لوگ پلیز اس نونہال کو بھی اپنے گھر میں آنے دیں، اور یہ آئے گا تو یہ آپ کے نونہال کی بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے تعلیم و تربیت میں بھی کام آئے گا، کیونکہ اس کے مضامین میں ہمارے بچوں کو جیسی تعلیم جو تربیت چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے انداز میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کے تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ و سخت زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔